نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے قرضے ادا کرنے کا سبب پیدا کر دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرمائے، آمین۔ جو والدین کے نافرمان بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو فرما بردار بنائے، آمین۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، آمین۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بچے دنیا میں آ چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی اور دماغی معذوری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں، شروع کرتی ہوں، تو آپ میرے ساتھ درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ درجے جنت میں درجے چھوٹا سا بھی درجہ کتنا ہمارے لیے بڑا ہے، تو 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پہ آئے تو 70 گناہ بھی ایک بار درود پاک پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہمارا ہوتا ہے، آرام سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، کون سا ہماری طاقت صرف ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ ضرور میرے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیں، ایک تسبیح بھی کیا کریں تو 5 تسبیح ہو گئیں، تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو آج میں آپ کو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جب میں ننگا سر دیکھتی ہوں، یا میری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو دوپٹہ نہیں لیتی یا ننگے منہ باہر نکلتی ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ننگا منہ لے کے باہر جانا شیطان کو دعوت دینا ہوتا ہے برائی کی طرف مائل کرنے پہ، تو یہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے اس میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم آرام سے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کی میت کو جب اٹھانا ہوتا ہے، قبرستان لے کے جانا ہوتا ہے، تو اگر باہر سے مردوں نے اندر آنا ہوتا ہے، پہلے وہ آواز لگاتے ہیں کہ میت کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی عورت کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، میت کو لے کے جانے کے لیے۔ منہ ڈھانپ تو عورت کا، او خدا کے بھولے بندو، اپنی عورتوں کو، زندہ عورتوں کو پردہ کرواؤ، اللہ تعالیٰ کے معصوم بندو، بالکل بھولے ہو۔ یہ پردہ ہمیں زندہ عورتوں کو کروانا چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آواز لگاتے ہیں، گھر والا کوئی مرد ہو کوئی بھی ہو، کہتے ہیں نا کہ ڈھانپ دو چہرہ، میت کو لے کے جانے کے لیے مرد آنے لگے ہیں۔ تو اندازہ کریں ذرا، جب فوت عورت جس کے جسم میں جان نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں، اس کو چھپانے کے لیے حکم ہے، تو پھر زندہ عورت کے لیے پردہ کیوں نہیں ہے؟ تو زندہ عورت کو پردہ کرواؤ پلیز، خدا را اس چیز کو سمجھو۔ جب ایک مردہ عورت کے لیے اتنے پردے کا حکم ہے، اتنے پردوں میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں منہ باندھ کے، ہم سوچو ذرا کہ ہم ایسے ہی منہ کھلے باہر نکل جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے ہم پہ۔ کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے اس بے پردگی کی وجہ سے جس ماں باپ، بھائی، شوہر سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہماری وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اس میں بھائی بھی آ جاتا ہے، باپ بھی، شوہر بھی آ جاتا ہے، کتنے رشتے اس میں آتے ہیں، کیونکہ بھائی سختی کریں،
جن کی شادی نہیں ہوئی بھائی سختی کریں، والدین سختی کریں پردے کی، پھر شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ پردے کا حکم دے، سختی سے پردہ کروائے۔ خدا کے بندو اس چیز کو سوچو ذرا، پھر کیا فائدہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر پردے میں لپیٹ کے منہ باندھو، سارا کچھ کرتے ہیں نا، یہ زندہ عورتوں کو پردہ کرواؤ۔ اصل چیز یہ ہے، اگر آپ ایسا کریں گے، مرد حضرات، والدین، اس میں بھائی بھی آ جاتا ہے، شوہر بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سارے رشتے اگر اس میں یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو اپنے بچوں کو پردہ نہیں بیٹیوں کو کرواتے، ان کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، کیونکہ اصل زندگی تو ہماری قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں ادھر سکون نہیں ہے تو پھر یہ زندگی تو ہے ہی بہت کم۔ تو اگر اپنے بچوں سے محبت ہے، بھائیوں کو بہنوں سے، باپ کو بیٹیوں سے، تو انہیں پردہ کرواؤ، کیونکہ آخرت میں ان کو سکون ملے۔ یہی ہماری اچھی زندگی ہے۔ فنا ہونے والی زندگی میں اتنی ہم عیش و آرام کرتے ہیں، سخت بستر پہ ہم لیٹ نہیں سکتے، اتنی سردی میں ہمیں گرم بستر چاہیے، گرمی میں ہمیں ٹھنڈک چاہیے، اے سی چاہیے۔ قبر میں تو سارا کچھ ایسے نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے ایسے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وجود ہمیں جو دیا ہے، اس کا نام ہے عورت۔ عورت کا نام کیا ہے؟ پردہ۔ تو جو ہے ہی پردہ، اس کو کیوں ہم ایسے باہر نکالیں؟ اچھے طریقے سے پردے میں ڈھانپ کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیویوں کو باہر نکالا کریں۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا کبھی کسی نے کبھی باہر، نعوذ باللہ میری منہ میں خاک میں ایسی بات کہوں، کہ کبھی ایک بال تک بھی ننگا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جو شہزادی ہیں، جنت کی سردار ہیں، تو ذرا اندازہ کریں، جو نعمت وہ مانگتے وہ ان کی قدموں میں آ جاتی۔ انہوں نے سادگی کو اپنایا، سادگی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تکبر نہیں، فیشن نہیں، کچھ نہیں۔ وہ چادر پردہ جو کرتی تھیں، اتنے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے ان میں، لیکن چادر لیتی تھیں، منہ چھپاتی تھیں، پورا پردہ کرتی تھیں اپنا۔ تو ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں باہر جاتی ہیں، شاپنگ مال میں جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں، کالج یا یونیورسٹی کسی بھی جگہ جاتی ہیں، ننگا منہ ہوتا ہے۔ اکثر تو اب یہ فیشن بن گیا ہے، سر ننگا، منہ ننگا۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو پردہ کروائیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یقین کریں، یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ شیطان یہی کہتا ہے، دل میں یہ بات ڈالتا ہے، کچھ نہیں، چلو ساری دنیا ایسے کرتی ہے، چلو ساتھ فیشن ہے، یہ لوگ پاگل کہیں گے۔ نہیں، جب کوئی کسی پہ ہنستا ہے نا، تو وہی تو مزہ ہے نیکیاں لینے کا۔ جب ہم جاتے ہیں پردے میں، کوئی کہتا ہے اس کو فیشن نہیں آتا، یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہی تو نیکیاں ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم دوسری سائڈ پہ جاؤ، جہاد، کافروں سے لڑائی کرنے کا جہاد کا ثواب ملتا ہے نا، ایک جہاد نفس کا جہاد ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ نفس اگر یعنی ہمارا دل کہتا ہے نا کہ فیشن کرو، ایسے ہی چلو باہر ننگے سر، تو اس کی نفی کرو، نہیں، ڈٹ جاؤ کہ فیشن نہیں کرنا، مجھے منہ ڈھانپ کے ہی باہر جانا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ساتھ جہاد کرو گے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اچھی زندگی پاؤ گے، نیکیاں ہی نیکیاں، جنت میں باغ لگا پاؤ گے۔ تو پلیز میری یہی گزارش ہے بیٹیوں بہنوں سے بھی، والدین سے، بھائیوں سے، شوہروں سے، کہ پلیز خدا را جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ سب کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔